لیکن یہاں چونکہ کوئی عورت تو ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے ایک جگہ سے آواز دے کر فرمایا، اے مریم غم نہ کرو، اللہ تحزنی، غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تنہا ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کس طریقے سے میں اس کی پرورش کروں گی اور اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گی۔ کیوں؟ آپ کے رب نے آپ کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر آپ اپنی طرف ہلائیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو پکی پکی کھجوریں ہوں گی وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی، آپ ان کو استعمال کر لیں، چونکہ کھجوروں میں طاقت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر عورت انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور علاج کے، بطور غذا کے انتظام کر دیا اور فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا، اور پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ آرام سے کھائیں اور پئیں، اور آپ آنکھیں بھی اپنی ٹھنڈی رکھیں، یعنی آپ سکون سے رہیں، یہاں پر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ یہ لوگوں سے الگ ہیں، کب تک الگ رہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتہ چلے گا، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام تو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی ہیں، تو اس کا بھی انتظام کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ اے مریم اگر آپ کسی انسان کو، کسی بندے کو آتا ہوا دیکھیں اپنی طرف، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، ظاہر سی بات ہے جو آئے گا اور دیکھے گا کہ ایک بچہ مریم کی گود میں ہے، حالانکہ مریم شادی شدہ نہیں ہے اور پاک دامن بھی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جو بھی آئے گا وہ سوال کرے گا، آپ کس کو جواب دیں گی؟ تو آپ یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب آپ اپنے پاس کسی کو آتا ہوا دیکھیں کہ وہ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزے کی نظر مان رکھی ہے اور میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس طریقے سے ان کو تسلی دی اور جواب سمجھایا کہ قوم سے کیا جواب دینا ہے اور قوم کو کس طریقے سے سمجھانا ہے اور مطمئن کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بولیں گی نہیں اور جب یہ خاموش رہیں گی تو لوگ کتنا سوال کریں گے اور کتنا بات کریں گے، وہ بھی آخر کار خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر، یعنی ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس وقت کے لیے درست تھا، لیکن اس شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اب پھر حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئیں۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم ایک بچے کو لے کر آئی ہیں، بڑا انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے غلط تصور کر لیا کہ مریم نے بہت بڑی حرکت کر لی اور ناجائز کام کر بیٹھی۔ تو انہوں نے یہ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب تیرا خاندان اتنا شریف، تیری ماں بھی بڑی شریفہ، تیرے والد بڑے اللہ والے، بیت المقدس کے امام، اور تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہدایت تھی
کہ اگر کوئی سوال کرے تو جواب دینا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا، یعنی ان سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بچے سے معلوم کر لو۔ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھ سے مت پوچھو، بلکہ اس بچے سے معلوم کر لو۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی دنیا میں آیا ہوا بچہ ہے، ابھی اس کی آنکھ صحیح سے نہیں کھلی، وہ صحیح سے نہیں دیکھ پا سکتا اور وہ بولنے پر بالکل بھی قادر نہیں ہے، اس سے سوال کیسے کریں؟ لوگوں کو تعجب ہوا، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی بچہ ہی ہے، جو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، گود میں ہے ابھی، تو ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے سوال کر رہے ہیں اور والدہ نے میری طرف اشارہ کر دیا ہے، تو یہ گود کا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود ہی میں رہتے ہوئے بول رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو کتاب دی گئی اور مجھ کو نبی بنا دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں گا میں بابرکت رہوں گا، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تاکیدی حکم کیا ہے اور زکوٰۃ کا مجھ کو حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں گا، وبرا بوالدتی، اور مجھ کو میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بوالدتی کا یعنی وبرا بوالدتی کا جو ارشاد ہے، اس میں والدین کا تذکرہ نہیں، صرف والدہ کا تذکرہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ اگر صرف ماں سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ماں اور باپ دونوں کو دخل ہوتا تو پھر باپ کا بھی تذکرہ ہوتا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی میں نافرمان نہیں ہوں، میں تو اپنی والدہ کا بڑا مطیع اور فرما بردار ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا، اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ حیات ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی جسم کے ساتھ اور اسی زندگی کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہ دوبارہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہی ہے عیسیٰ بن مریم جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ میں اس سے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر کئی ساری باتیں بتائی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں جیسا کہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ الوہیت کا عقیدہ اس آیت نے ختم کر دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ختم کیا ہے۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا، مجھ کو پیدائشی طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احوال تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت اختصار کے ساتھ بات کرنے کے باوجود پھر بھی بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ انتہائی کارآمد باتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں ابھی کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے
آیتیں پڑھ کر بتائی، ان کا ترجمہ کر کے بتایا، تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم پیغمبر ہیں۔ ان کو ایک کتاب انجیل نامی کتاب دی گئی، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اور جب غیروں کی طرف سے حالات آئے ہیں اور یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سازش میں ناکام کر کے دکھایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے ان کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی دی۔ بہرحال وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ جو اس وقت اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہ انتہائی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصے پہلے، کئی صدیاں پہلے۔ اب تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے اتر